السلام علیکم۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا کو بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ وتھ کلب عباس اور میں ہوں عمر فاروق۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کامیابی۔ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر کلب عباس صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہیلو ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیں کہ کامیابی کی کیا تعریف ہے؟ بنیادی طور پہ کیا چیز ہے کامیابی؟ صحیح۔ کامیابی کا جو عام مفہوم ہے وہ ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کر لینا، اپنے مقصد کو پا لینا، یہی کامیابی ہے، یہی سکسیس ہے۔ اچھا، ایک بڑی کنفیوژن سی رہتی ہے کہ قسمت سے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ قسمت اور کامیابی کا کیا تعلق ہے؟ ہاں، اس میں جو ایلیمنٹ آف لک ہے، جو قسمت کا ایلیمنٹ ہے وہ ہے، اس میں جو فیٹ ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے۔ آپ کچھ اور ڈیزائنز بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ فیوچر میں یہ سٹیپ لوں گا، اس کے بعد پھر میں یہ کروں گا اور یہ ہو جائے گا۔ وہ جو آپ کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں بعض اوقات وہ پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے جو فیٹ ہے یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی جو تقدیر ہے وہ بھی اپنا رول پلے کرتی ہے، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں فیٹ فیورز دا بریو، کہ جو تقدیر ہے وہ بھی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے۔ تو آدمی کو نا جو اس کا ٹارگٹ ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے، وہ اپنی محنت، اپنی لگن، اپنی ایفرٹ، اپنی ساری انرجیز، اور میں اس کو یہ بھی ساتھ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کی جو لیول آف سینسیریٹی ہے، اخلاص، خلوص، وہ ساتھ ہو۔ باقی اگر اس کے لیے وہ بہت بہتر بات ہوگی تو انشاءاللہ وہ اچیو کر لے گا، اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگی تو شاید وہ اس کو اچیو نہ کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نالج ہے نا فاروق، ہمارا نالج لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ایک چیز بہتر لگ رہی ہوتی ہے لیکن نیچر جانتی ہے کہ کیا وہ ہمارے لیے فروٹفل ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے بعض اوقات ہمیں اس چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے، چونکہ وہ چیز ان دا لانگ رن ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی۔ بالکل۔ تو ہم اس کو پھر قسمت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہماری شاید قسمت میں نہیں تھا یہ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ناکامی جو ہے کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے یا پہلی سیڑھی ہے، کتنی درست ہے یہ بات؟ ہاں، بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے بالکل، کہ جو ناکامی ہے نا، ناکامی وہ اصل میں آپ کی ایگو کو بیدار کرتی ہے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کو نا وہ جا کے جیسے نیڈل پرک کرتی ہے نا، وہ جا کے چبھتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ کامیاب ہو رہے ہیں، آپ کو چیئرز مل رہی ہیں، آپ کو کلیپنگز مل رہی ہیں، آپ کو اپریسیشن مل رہی ہے، بس آپ ایسے بہاؤ میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اور جہاں جا کے آپ فیل ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ ایک دم اپنی ذات میں لوٹ آتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، میرے آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک۔ اب یہاں پر پھر دو قسم کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک وہ جو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ بس یار اتنی کوشش کے باوجود میں رہ گیا ہوں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس سے سٹرینتھ لیتے ہیں، وہ اس کو ایز این انرجی یوز کرتے ہیں کہ میں ناکام ہوا ہوں یار، کیوں، اینڈ دین دے گو فارورڈ ود میکسیمم ایفرٹ، زیادہ لگن، زیادہ جوش، زیادہ جذبے کے ساتھ آگے جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ جو ناکامی ہے وہ آدمی کو پش کرتی ہے۔ بالکل۔ اب بہت ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ ناکام ہونے کے ڈر سے آغاز بھی نہیں کرتے، ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں، جو خواب دیکھے ہوتے ہیں، پھر وہ ان تک پہنچ بھی نہیں پاتے۔ اس خوف کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اس میں نا جہاں تک میں سمجھتا ہوں، آپ کسی ایک آدمی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہر آدمی کی اپنی سائیکی ہے، اس کی نفسیات ہے، اور جو ہماری نفسیات بنتی ہے نا، ڈیولپ ہوتی ہے، وہ 5 سینسز سے ہوتی ہے۔ اب ایک ماں ہے، اس نے بچے کی تربیت کی ہے بچپن ہی میں، اس ماں نے بچے کو اندھیرے سے ڈرایا ہے، اوپر سے ایروپلین گزرا ہے اس کے شور سے ڈرایا ہے، ٹھیک ہے، ہائے میرا بیٹا تو کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، یا میری بیٹی کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، تنہائی کے خوف سے ڈرایا ہے۔ تو آپ آہستہ آہستہ اس کی نفسیات کو کمزور کر رہے ہیں۔ جب وہ بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا کمپلیٹ اور پرفیکٹ آدمی نہیں ہوگا، یا وہ خاتون اتنی پرفیکٹ نہیں ہوگی۔ وہ ماضی میں آپ کے بچپن میں جو لوپ ہولز رہ گئے ہیں، خالی خلا آپ نے چھوڑے ہیں،
وہ کبھی بھی پھر بعد میں جو ہے وہ فیل نہیں ہوتے. ایک اور بات بھی میں کہوں گا, آپ جس فیملی میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس فیملی میں عام طور پہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں یا امید کی باتیں کرتے ہیں؟ ڈٹرمینیشن اس فیملی کا کس لیول پہ کھڑا ہے, یہ کنٹریبیوٹ کرے گا. سیکنڈ نمبر پہ پھر آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, جس آپ محلے میں رہ رہے ہیں, کالونی میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کا عام طور پہ رویہ کیا ہے. پھر تھرڈ پہ آ کے آپ جس انسٹیٹیوٹ میں گئے ہیں, جس ادارے میں آپ پڑھنے گئے ہیں, وہاں پہ جو آپ کے پڑھانے والے ہیں انہوں نے کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک استاد ہیں وہ کہتے ہیں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا, کبھی ڈھنگ سے کام کیا ہے, آ جاتے ہو منہ لٹکا کے, یار اس کا کیا الٹیمیٹ بنے گا. وہ گھر سے بھی یہی کچھ وصول کر رہا ہے, سوسائٹی میں بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا, اور پھر استاد صاحب جنہوں نے اس کو بلڈ اپ کرنا تھا وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, اس کی انسلٹ کر رہے ہیں. تو پھر اس طرح کے لوگ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے. کیوں؟ چونکہ ان کو اپریسیشن نہیں ملتی, ان کو داد نہیں ملتی کہیں سے, ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. آپ خود دیکھ لیں اپنی سوسائٹی میں, فار ایگزامپل, یہ شاید ہمارے آڈینس نے بھی آبزرو کیا ہو, خاص طور پہ جب بھی آپ کچھ نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو ویسے فلوٹ کریں نا لوگوں میں بیٹھ کے, میں یہ کرنے جا رہا ہوں, اب پھر دیکھیں ریسپانس کیسے آتا ہے. آپ تو نہیں کر سکتے جی, وہ بڑے مسائل ہیں جی, آپ کو آپ اکیلے رہ جائیں گے, آپ دیکھنا. دے ڈونٹ کلیپ فار یو, وہ آپ کی نا حوصلہ افزائی نہیں کرتے. تو اس لیے یہ 3 فیکٹر ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا آپ اچھے سٹارٹر ہیں, بگنر ہیں یا نہیں ہیں. اپنے اچھے سٹارٹر کی بات کی موٹیویشن پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. استاد ویسے بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو فیملی کے بعد استاد جو ہوتا ہے, یہ شاید وہ ایک فیملی اور استاد, اگر یہ لوگ آپ کو موٹیویٹ کریں, آپ کا مائنڈ ایسا بنائیں کہ آپ کو ہر حال میں کامیاب ہونا ہے, تو آپ آئی بلیو کہ پھر کامیاب ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی تربیت کی جاتی ہے. استادوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے فاروق کہ ٹیچنگ فیلڈ میں نا سارے ٹیچرز نہیں ہیں. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے. ٹیچنگ ایک پیشن کا نام ہے, اور اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ٹیچر کا. بہت سارے لوگ ہیں جو ساری زندگی کوشش کرتے ہیں سٹارٹ میں کہ ہم تھانے دار بن جائیں, ایس ایچ او بن جائیں, ہم ایس پی لگ جائیں, لیکن وہ جب نہیں لگتے تو اس کے بعد پھر وہ ٹیچنگ فیلڈ میں آ جاتے ہیں. تو وہ ٹیچر کی سیٹ پہ تو بیٹھا ہے لیکن ہے وہ تھانے دار. ٹیچنگ ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ چیز ہے یار. ٹیچر بہت مقدس پیشہ ہے. بالکل. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا تعارف کروایا تو کیا فرمایا؟ معلم بنا, مجھے معلم بنا کے, I have been sent as a teacher. تو ٹیچر کیسے ہوتا ہے وہ آپ ہولی پروفٹ کو دیکھ لیں. بالکل. کہ سرکار نے جو میسج, ایک ایسا میسج جو اس سوسائٹی کے لیے انبیئریبل تھا, وہ تو بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے, اور اس میں ایک خدا کا تصور سرکار نے دیا ہے. بالکل. لوگوں کو کیسے مولڈ کیا ہے, تصادم کی صورتحال بھی پیدا نہ ہو, اور لوگ اندر ہی اندر مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹیچر ہوتا ہے رول ماڈل. بالکل. اگر ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس میں انسپیریشن پیدا نہیں کر سکتا, ان کو انکریج نہیں کر سکتا, بس وہ سوٹی اٹھا کے بیٹھا ہے, اور سزا اور جزا تو اس کے پاس ہے ہی نہیں, بس سزا ہی سزا ہے. یار دیکھیں, ایک چانس دیں, دوسرا چانس دیں. میں کام کر کے نہیں آ رہا, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, آپ نے کام دیا, میں کر کے نہیں آ رہا. یورپ سائڈ پہ دیکھیں, وہ تو پوری اس کی ٹریل لیتے ہیں کہ یہ کام کر کے کیوں نہیں آ رہا. نمبر 1, اس کی صحت تو ٹھیک ہے, کہیں صحت کا ایشو تو نہیں ہے. اچھا, کہیں فیملی میں تو کوئی ایشو نہیں چل رہا. اچھا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچے کے میلانات اور رجحانات کچھ اور ہیں اور اس کو پڑھایا کچھ اور جا رہا ہے. تو یار پھر اتنی گہرائی میں جب آپ جائیں گے تبھی آپ کسی ریزلٹ پہ پہنچیں گے نا. آپ تو جناب ایسے منٹوں میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ تو نالائق ہے, تو کام نہیں کر. تو جو ٹیچر ہے, ہی ہیز ٹو پلے اے وائٹل رول. اگر سوسائٹی میں کمی رہ گئی کہ سوسائٹی نے صحیح بچے کو نرش نہیں کیا, فیملی میں کمزوریاں رہ گئی ہیں, تو استاد ایک ایسی ہستی ہے جو ان ساری کی ساری جو شارٹ کمنگز ہیں نا, ان کو وہ دور کر دیتا ہے, ان کو بریج کر دیتا ہے, بچے کو حوصلہ دیتا ہے. اچھا, اور ہمارے پاس جو پیرنٹس ہیں وہ بعض اوقات آتے ہیں, سر وہ ہمارے بچے میں نا
یہ ایشو ہے تھوڑی سی نا، وہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہا، یا ہمارا اوبیڈینٹ نہیں ہے، تھوڑا سرکش ہو گیا ہے تو ہماری تو بات نہیں مانتا، آپ کی بات بڑی مانتا ہے، تو آپ پلیز انہیں کہہ دیں. تو یہ جو ٹیچر ہے نا سر، وہ زیادہ انفلوئنشل ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ پہ ایز کمپیئر ٹو ادرس. ایگزیکٹلی. تو کم از کم ٹیچر سے تو اس کو انکریجمنٹ ملنی چاہیے نا. بالکل. اچھا، کامیاب لوگوں میں کچھ باتیں مشترک ہوتی ہیں، آپ کا جو تجربہ ہے آپ نے دیکھا، ویسے ایسی کون سی باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے کامیاب لوگوں میں مشترک دیکھیں؟ دو چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں. ایک تو ہے آنیسٹی، دوسرا ہے ڈیڈیکیشن، ایمانداری، دیانتداری اپنے کام کے ساتھ، اور لگن. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ملیں گی. ایگزیکٹلی. کامیاب آدمی ڈس آنیسٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آپ اسی فیلڈ میں ہیں، میڈیا میں ہیں، آپ اگر پروفیشنل ہوں گے، آپ اگر 2 شو کر سکتے ہیں ہفتے میں، آپ 2 کریں گے. آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کہ چلے میں 4 کر دیتا ہوں، 2 اچھے ہو جائیں گے، خیر ہے، تعداد تو پوری ہوتی ہے. تو آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ چیزیں پائی گئی ہیں کامیاب لوگوں میں. اچھا سر، ہم نے یہ دیکھے کہ ہم نے شاید کامیابی کے کچھ سٹینڈرڈز سیٹ کر دیے ہیں، مجھے نہیں پتہ وہ کس حد تک درست ہیں. ذرا میری رہنمائی کیجئے کہ کیا ہم نے جو سٹینڈرڈز بنائے ہیں کامیابی کے وہ درست ہیں؟ یار اللہ آپ کی زندگی کرے. آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ پتہ نہیں آپ یہ سوال پوچھتے ہیں یا نہیں، اور آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا. یہ بہت ضروری ہے فاروق، یہ بہت ضروری ہے. وی پیپل آر مس گائیڈڈ. ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن ہم نے پتہ ہے کامیابی سے مراد کیا لیا ہے. ہم نے لیا کامیابی سے مراد شہرت، دولت، ناموری، کار، کوٹھی، بنگلہ. نہ ان کا کیا تعلق ہے کامیابی سے؟ آپ بہت سارے لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، لیکن جائیں ذرا ان سے پوچھیں تنہائی میں بیٹھ کے، عین ممکن ہے وہ تنہائی کے لمحوں میں روتے ہوں. ایگزیکٹلی. ایک وزیر اعظم بھی ناکام ہو سکتا ہے، اور ایک سائیکل کو پنکچر لگانے والا بھی کامیاب ہو سکتا ہے. بالکل. فار ایگزامپل، میں نے عام ترین مثال دیا سائیکل کو پنکچر لگانے والا. اچھا پنکچر لگاتا ہے، اس کا پنکچر پائیدار ہوتا ہے تو وہ سائیکل کو پنکچر لگانے والا. لیکن 3-4 دکانیں اگر پہلے بھی سائیکلوں کو پنکچر لگانے والوں کی آتی ہیں تو آدمی وہ ان کو سیکریفائز کر کے وہاں تک پہنچے گا کہ یار اچھا پنکچر لگاتا ہے. تو ہی سکسیسفل. ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بیکم اے وہ پرائم منسٹر بننا ہی نہیں چاہتا، وہ ٹیچر بھی نہیں بننا چاہتا. وہ جو ہے اسی پہ خوش ہے، مطمئن ہے، اور وہ اپنی پسند کا کام کر رہا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اگر آپ اپنی پسند کا کام کر رہے ہیں اور آپ اس سے مطمئن ہیں، تبھی آپ کامیاب ہیں. بے شک آپ کو لوگ جانتے ہو نہ جانتے ہو. وحید مراد کو جانتے ہیں آپ؟ آپ کی جو لالی ووڈ ہے، پاکستانی فلم انڈسٹری کا وہ راجہ تھا. راجہ کیا کیا؟ سوئسائڈ کی ہے. ننا صاحب نے سوئسائڈ کی ہے. بہت بڑے بڑے نام تھے. کتنے بڑے نام ہیں یار. نامور بھی تھے، شہرت بھی تھی، عزت بھی تھی، دولت بھی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی زندگی کا ایسا حصہ تھا جو تشنا تھا، جو تھرسٹی تھا، جو فلفل نہیں ہو رہا تھا. پیاس نہیں بجھ ہاں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ کامیابی کو شہرت کے ساتھ، دولت کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر نہ کیا جائے. آپ ایک اچھے اینکر ہیں، آپ بننا بھی اینکر چاہتے ہیں، اور آپ اس سے مطمئن ہیں، آپ اس کو اچھے طریقے میں کر رہے ہیں، تو آپ سکسیسفل ہیں. آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ بننا بھی ٹیچر چاہتے تھے، اور آپ اس کو بہترین، اس کے تمام تر سٹینڈرڈز کو آپ پورا کر رہے ہیں. ٹیچنگ کے جتنے بھی سٹینڈرڈز ہیں، ٹھیک ہے، ڈریسنگ سے لے کر سبجیکٹ کی کمانڈ تک، آپ ہر چیز کو جو ہے وہ فلفل کر رہے ہیں. آپ ایک اچھی فیملی چلا رہے ہیں، تو آپ کامیاب ہیں. تو جو کامیابی کا تصور ہے فاروق بھائی، وہ ہے کمپریہنسو. ویسے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ چونکہ ماہ سیام کے ڈیز چل رہے ہیں، تو میں ویسے اپنی طرف سے بھی کچھ ایڈ کرتا چلوں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ضرب لگی ہے کوفہ کی مسجد میں، تو آپ نے ایک سٹیٹمنٹ بیان فرمائی ہے، فزت برب الکعبہ. اور اس کو ٹرانسلیٹر نے ٹرانسلیٹ یوں ہی کیا ہے کہ مجھے رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا.
تو جو سکسیسفل لوگ ہیں نا سر، اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں گے تو ناموری میں آپ کو نہیں ملے گی. ایک نامور کامیاب ہو سکتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ کامیابی کے لیے ناموری ہو. ایک امیر آدمی کامیاب ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ کے پاس دولت ہو تبھی آپ کامیاب ہوں گے. تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. کامیابی آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، اگر آپ آنیسٹی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ مطمئن ہیں اس فیلڈ میں لوگ آپ جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تو آپ کامیاب ہیں. کامیاب ہیں، بالکل. اچھا، آخری سوال، اسٹوڈنٹس کی کامیابی کیا ہے کہ محض بس اچھے نمبرز لے لینا، رٹے رٹائے چیزیں، اور وہ کامیاب ہو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں. ہم نے فاروق بھائی بہت سارے انٹرویوز لیے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر اور ڈفرینٹ لیولز پہ. فار ایگزامپل میں انگلش کا آدمی ہوں تو مجھے انگریزی کے لیے انٹرویوز میں بلایا جاتا ہے، سرکاری اور غیر سرکاری. وہاں میں نے دیکھا ہے، دیٹ از مائی پرسنل ایکسپیرینس، کچھ اسٹوڈنٹس کے نمبر ہیں، نالج نہیں ہے، اور کچھ کے پاس نالج ہے، نمبر کم ہے. حکومت نے کرائیٹیریا رکھا ہے پرسنٹیج کا، جس کی پرسنٹیج اچھی ہے وہ بہت آگے آ جاتا ہے اور جس کی کم ہے، ٹھیک ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یعنی جس کی رائٹنگ پاور اچھی ہے، جو اچھا کریم کر سکتا ہے، جو اچھا رٹا لگا سکتا ہے، وہ اچھے نمبر لے جائے گا. لیکن جب وہ ہمارے پاس انٹرویو میں آتا ہے تو ممکن ہے ڈیفرنٹ اور سبجیکٹ سے جو اساتذہ تعلق رکھتے ہیں، پروفیسر، اور انہوں نے انٹرویوز لیے ہیں، ممکن ہے ان کے سامنے بھی یہی بات آئی ہو کہ پرسنٹیج اچھی ہے اور جو لیول آف نالج ہے وہ بہت کم ہے. آپ ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، ایجوکیشن پہ نہیں کر سکتے. بالکل. اگر آپ نے کوئی کمزور بندہ ایجوکیشن میں رکھ دیا تو پھر آپ سوچ لیں کہ کتنی نسلیں تباہ ہوں گی. ایگزیکٹلی. وہ ایک مطلب فلو ہے اس کا، وہ ایک کلاس پڑھا رہا ہے، اس سے بچے پڑھ رہے ہیں، ایک اور پڑھا رہا ہے، ایک اور پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہے. تو نمبر نہیں، نالج، کانسیپٹس کلیئر ہونا بہت ضروری ہیں آپ کے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سٹڈیز میں بچے کانسیپچول سٹڈی کر رہے ہیں وہی کامیاب ہیں. اور گورنمنٹ کو بھی کوئی ایسا کرائیٹیریا بنانا چاہیے کہ اس بندے کو آگے لایا جائے جو ایک تو اس کے کانسیپٹس کلیئر ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آگے اس فیلڈ میں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے. وہ صرف سوال رٹے ہوئے وہ یاد نہیں کرنا چاہ رہا، کتابوں کو نہیں وہ یاد کرنا چاہ رہا، وہ ایک اور اپنی طرف سے کتاب بھی لکھنا چاہ رہا ہے، وہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہے. تو نالج اور کانسیپٹس کی کلیئرٹی یہ بہت ضروری ہے. ہاں، ان دونوں کے ساتھ اگر آپ کے مارکس بھی اچھے آ رہے ہیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. بالکل. لیکن اگر صرف آپ مارکس کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں، اور پیرنٹس کا بھی تو یار ہے نا اس میں کنٹریبیوشن، کتنے نمبر آئے ہیں پہلے ہی پوچھتے ہیں، نمبر کا پوچھتے ہیں، پرسنٹیج کتنی ہے. اچھا، معذرت کے ساتھ پیرنٹس کی اپنی بھی پرسنٹیج اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ بچوں کو کوئی بھی گنجائش نہیں دیتے کہ آپ کی بڑی اچھی ہونی چاہیے. تو سر شاید پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی زندگی گزار سکیں. تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ اپنے ہر بچے کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کریں؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ ہر اسٹوڈنٹ کو انجینئر کی فیلڈ میں دھکیل دیں؟ نہیں یار، دیر آر تھاؤزنڈز آف فیلڈس. بالکل. کبھی کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، دیٹس دی پوائنٹ. کوئی نہیں پوچھتا. آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ نے یہ بننا ہے. اب اس نے وہ بننا ہے جو وہ نہیں بننا چاہتا. یہ ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ہم چیئر پہ بیٹھے ہیں، ٹیبل کو آپ چیئر بنائیں، چیئر کو ٹیبل بنائیں، لگ پتہ جائے آپ کو. جی، جانور کو پرندے میں کنورٹ کریں، پرندے کو جانور میں کنورٹ کریں. تو سر یہ ان نیچرل باتیں ہیں. میٹرک تک بچوں کو تعلیم دیں، جو ضروری ہے ان کے پاس سائنس کا نالج بھی آ جائے گا، آرٹس کا بھی آ جائے گا، میتھمیٹکس بھی آ جائے گی، سوشل سٹڈیز کا بھی پتہ چل جائے گا، پاکستان سٹڈیز کا بھی پتہ چل جائے گا، اسلامیات کا بھی پتہ چل جائے گا. اس کے بعد پھر اس سے پوچھیں کہ بیٹا ان میں سے آپ کس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کو کون سی فیلڈ پسند ہے. پھر اسے ہٹ کے آپ کوئی فیصلہ نہ لیں، جیسا بچہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ اچھا، پھر یہ ایک اعتراض آ سکتا ہے کہ یار بچوں کا نالج نہیں ہے، ہم بڑے ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں لیکن آپ سب کچھ نہیں جانتے. بالکل. بچے نے جس فیلڈ کا کہا ہے
کہ میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، وہ ممکن ہے میڈیکل کی ہو، وہ نان میڈیکل کی ہو، وہ سمپل آرٹس کی ہو، وہ کمپیوٹر کی ہو، وہ ٹیکنالوجی کی ہو، آپ تھوڑی سی کوشش کر لیں بحیثیت پیرنٹس یا کسٹوڈین کہ آپ اس بچے کو اپنے علاقے کے کسی ایسے آدمی سے ملوا دیں جو اس فیلڈ کا ہو۔ بالکل، میں نے ایک آدھ بار اپنے کالج میں یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں نا ایف ایس سی اور یہ جو فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن ہیں اس سے پہلے ایک نا فل فلیج سیمینار ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کاؤنسلنگ کے لیے ایک سیمینار ہو، اس میں کیمسٹری کا پروفیسر آ کے 40 to 50 منٹس میں جو ایڈمیشن لینے والے اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو ایڈریس کرے کہ کیمسٹری میں اگر آپ آئیں گے تو اس کا یہ اسکوپ ہے، بایو میں آئیں گے تو یہ اسکوپ ہے، میتھس میں آئیں گے تو یہ اسکوپ ہے، انگلش میں آئیں گے تو یہ اسکوپ ہے۔ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتا نا یار، پیرنٹس کو بھی تو سارا پتہ نہیں ہے نا، ان کو تو یہی بتایا گیا کہ ڈاکٹر بنانا ہے، کلینک چلائے گا، پیسہ شیسہ آئے گا، پھر وہی بات پیسے پہ آ گئی۔ تو ایسا نہیں، جو اسٹوڈنٹ کا اپنا انٹرسٹ ہے نا اس میں اس کو جانا چاہیے، اس طرح اس کی ایفرٹ ضائع نہیں ہوتی، وہ دل کے ساتھ کام کرتا ہے، دل لگا کے کام کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ سر اینڈ پہ ہمیشہ کی طرح آپ کا شعر۔ یار اس میں نا آج میں قربانی دیتا ہوں، عام طور پہ شاعر دیتے نہیں ہیں، میں نا اپنے شعر کی بجائے میں ڈاکٹر تیمور حسن کا شعر سناتا ہوں آپ، چونکہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے کہہ کہے بکھیرنے والے تو خوش بھی ہے، اے کہہ کہے بکھیرنے والے تو خوش بھی ہے، ہنسنے کی بات چھوڑ کہ ہنستا تو میں بھی ہوں۔ تو ہر ہنسنے والا خوش نہیں ہوتا، ہر ہنسنے والا کامیاب نہیں ہوتا، کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا۔ کامیاب کون ہے؟ جو ہر حوالے سے اپنے کام سے مطمئن ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، کامیاب ہونے کے لیے آپ کے ضمیر کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔